ڈاکٹر فرمان فتح پوری 1926 عیسوی سے 2013 عیسوی، محقق، نقاد، مصنف، ماہر لسانیات، معلم، تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر، تدریسی اور ادبی خدمات، تصنیفات، طرز تحریر کی خصوصیات۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا اصل نام سید دلدار علی تھا۔ وہ 26 جنوری 1926 کو ہندوستان کے شہر فتح پور میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ابتدائی تعلیم فتح پور، الہ آباد اور آگرہ سے حاصل کی۔ 1950 عیسوی میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی سکونت اختیار کی۔ بعد میں انہوں نے جامعہ کراچی سے اردو ادب میں ایم.اے، ایل.ایل.بی اور بی.ٹی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1965 میں پی ایچ ڈی مکمل کی اور 1974 میں اردو میں ڈی.لٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بنے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اردو زبان و ادب کے ممتاز محقق، نقاد، ماہر لسانیات، معلم اور مدبر تھے، جنہوں نے اردو تنقید و تحقیق میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ تدریسی اور ادبی خدمات۔ وہ تقریباً 30 سال تک جامعہ کراچی سے وابستہ رہے اور اردو ادب کی تدریس میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ جامعہ کراچی کے صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ لغت اردو بورڈ کے مدیر اعلیٰ اور سیکریٹری کی خدمات انجام دیں۔ حکومت پاکستان نے 1985 عیسوی میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ تدریسی اور ادبی خدمات۔ تصانیف۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اردو زبان و ادب میں 60 سے زائد کتب تحریر کیں، جن میں تنقید، تحقیق، لسانیات، شاعری، سوانح اور غزل گوئی ان کی نمایاں تصانیف ہیں۔ میں غالب، شاعر امروز فردا، اردو املا اور رسم الخط، اردو کی نعتیہ شاعری، اقبال سب کے لیے، اردو افسانہ اور افسانہ نگاری شامل ہیں۔ ان کی چند تصانیف درج ذیل ہیں۔ معروف تصانیف: نمبر 1 اردو رباعی، نمبر 2 تدریس اردو، نمبر 3 اردو کی منظوم داستان، نمبر 4 تنقید و تحقیق، نمبر 5 نیا اور پرانا ادب، نمبر 6 غالب، شاعر امروز فردا، نمبر 7 اردو املا اور رسم الخط، نمبر 8 اقبال سب کے لیے، نمبر 9 اردو کی نعتیہ شاعری، نمبر 10 اردو افسانہ اور افسانہ نگاری، نمبر 11 لسانیات متعلق، نمبر 12 تنقیدیں کیا کیا، نمبر 13 شاعری کی حقیقت، نمبر 14 اقبال کا تصور عشق، نمبر 15 اردو لغت نویسی کی روایت، مصولہ عورت و فنون لطیفہ۔ وفات: ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے 3 اگست 2013 کو وفات پائی۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ ان کی طرز تحریر کی خصوصیات ان کے مقام کو اعلیٰ اور بھی بلند کرتی ہیں۔ سادہ اور شستہ زبان۔ ان کی تحریریں قاری کے لیے بھی عام فہم ہوتی تھیں۔ وہ پیچیدہ نظریات کو بھی آسان زبان میں بیان کرتے تھے۔ نمبر 2 علمی اور تحقیقی گہرائی۔ ان کی ہر تحریر میں تحقیق کا گہرا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ وہ حوالہ جات، تاریخی پس منظر اور تجزیے کو مربوط انداز میں پیش کرتے تھے۔ نمبر 3 منطقی استدلال۔ ان کے دلائل میں ترتیب، تسلسل اور منطق بنتی ہے، جو ان کی تحریر کو مدلل بناتی ہے۔ نمبر 4 تنقیدی بصیرت۔ ادبی شخصیات اور متن پہ لکھتے وقت ان کی تنقید صرف محض تنقید نہیں ہوتی، بلکہ تعمیری اور مثبت تناظر رکھتی ہے۔ نمبر 5 لسانیات مہارت۔ چونکہ وہ ماہر لسانیات بھی تھے، اس لیے ان کی تحریروں میں زبان کا استعمال نہایت نپا طلع اور سلیقے سے ہوتا تھا۔ نمبر 6 متوازن انداز۔ وہ ہمیشہ متوازن اور غیر جانبدارانہ انداز اپناتے تھے۔ تعصب سے پاک ان کی تنقید ان کی پہچان تھی۔ نمبر 7 بین المتونیت۔ ان کی تحریروں میں دوسرے متون کے حوالے، اشعار، اقتباسات کا استعمال بھرپور ہوتا تھا، جو قاری کو مزید مطالعے کی دعوت دیتا ہے۔